محترم ناظرین، الحمدللہ آپ تمام چھوٹے بڑے میرے پیارے دوستو خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چھوٹے بڑے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور احادیث نبویہ اور اس کا اردو ترجمہ سہل انداز میں سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان احادیث نبویہ کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں دوسروں تک پہنچ پائیں تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام نے خبر دی، انہیں ابو صالح سمان نے خبر دی، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حدثنا حسن بن حسان حدثنا حمام عن قتادة سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ، ہم سے حسان بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ قال اربع، عمرۃ الحدیبیہ فی ذی القعدۃ حیث صدہ المشرکون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث سالههم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی۔ عمرۃ الجعرانۃ اذ قسم غنیمۃ اراہ حنین، قلت کم حج قال واحدۃ۔ اور تیسرا عمرہ جعرانہ، جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا 1۔